نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا، ایمان اور اسلام کے عظیم زیور لازوال سے مالا مال فرمایا، ہدایت کا سرچشمہ عطا فرمایا، ہدایت اور خوبی سے مالا مال فرمایا، ہر خیر ہمیں عطا فرمایا۔ ہر خیر کی خیر ایمان کی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ ایمان کی دولت کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے۔ جب تک کہ ہم زندہ رہیں تب تک کہ ایمان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایمان کی علامت جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جس کی محبت کو علامت ایمان بنایا، اور جس سے نفرت کرنا، جس سے بغض و عداوت رکھنا علامت نفاق بنایا، اسی ہستی کی بارگاہ میں آج ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، یعنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ، کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحب علیا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ علی سے بے شک وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور علی سے بے شک وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کی علامت جس ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنایا ہے، اس ذات کا ذکر کرنا اپنے ایمان کو بتانے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آج ہم حضرت مولا علی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو محبت جس سے کرتا ہے اس کا ذکر بار بار کرنے والا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کی عبادت کرنا بھی ذکر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ انہ لعہد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور مجھ سے نفرت وہی کرے گا جو منافق ہوگا۔ یہ حدیث کو امام مسلم نے روایت فرمایا، امام نسائی نے روایت فرمایا، امام ابن حبان نے روایت فرمایا۔ اسی طریقے سے امام ترمذی کی ایک اور حدیث ہے جسے فرماتے ہیں کہ سرکار حضرت مولا علی سے روایت ہے کہ علی قال لقد عہد الی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان حق ہے کہ سرکار نے مجھ سے یقیناً وعدہ فرمایا ہے، آپ نے بیان فرمایا ہے کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق مجھ سے عداوت ہی رکھے گا۔ مومن کی علامت ہے کہ حضرت علی سے محبت کرنا، منافقت کی علامت ہے کہ حضرت علی کی محبت کا، حضرت علی کے ذکر سے چڑھنا، ان سے دور ہونا، ان کے ذکر سے بھاگنا، فرار اختیار کرنا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے تو ایمان کی پہچان بھی بتایا ہے، اور ایمان کی پہچان یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ علی سے مومن ہی محبت کرے گا۔ تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اپنے مومن ہونے کی دلیل یہ دیتے ہیں، اپنے ایمان والے ہونے کی دلیل دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا كنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو، انصار صحابہ، ہم منافقین کو حضرت علی کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے۔ جو حضرت علی سے بغض کرتا تھا اسے منافق قرار دیا جاتا تھا، کیونکہ سرکار نے پیمانہ ایمان کا حضرت علی کی ذات کو بنا دیا۔ ایمان والا کون ہوگا؟ جو علی سے محبت کرنے والا ہوگا۔ منافق کون ہوگا؟ جو ایمان کی دولت عظیمہ سے مالا مال نہیں ہوا، جس کے دل میں نفاق بسا ہوا ہے۔ وہ کون ہوگا؟ جو علی کے محبت کی بجائے ان کے بغض کو اپنے دل میں بسائے رکھے گا، اور زبان وہی بولتی ہے جو اس کے دل میں بسا ہوتا ہے۔ آپ کو اگر اپنی اولاد سے محبت ہے تو آپ اپنی اولاد کی مدح و تعریف کرتے رہیں گے۔ آپ کو اگر اپنی بیوی سے محبت ہے تو آپ ان کی تعریف کرتے رہیں گے، جب بھی موقع ملے گا اس کی خوبیوں کا ذکر کریں گے۔ اسی طریقے سے ماں باپ سے محبت ہے تو جب بھی موقع ملے گا ماں باپ کی خوبیوں کا ذکر کریں گے۔ دوست احباب میں جس سے آپ کو محبت ہے، جس سے آپ کو گہرا دل کا تعلق ہے، آپ اسی کا ذکر بار بار مجلس میں جب بھی موقع ملے گا آپ اس کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو یہ تو ایک عام دوستی کی بات ہے، ایک عام محبت کی بات ہے۔ محبت ایمانی ان تمام محبتوں سے بالا تر محبت ہے، اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ذکر کو بار بار کیا جائے، بار بار کیا جائے۔ آخر یہ کیوں بتایا گیا ہے؟ کہ آخر یہ کیوں بتایا گیا؟ اسی لیے بتایا گیا کہ صحابہ بھی کیسے پہچان لیتے تھے؟ وہ بھی تو بار بار ذکر کرتے تبھی تو پہچانتے تھے۔ اگر بار بار ذکر نہ کرتے تو کیسے پہچانا جاتا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے؟ اب وہ جو حضرت امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے، اب اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحب علیا الا منافق لا يحب علیا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا يحب علیا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، اور ایک روایت میں ہے کہ لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مؤمن۔ یہ دو طریقے کی روایتیں مروی ہیں، روایت کا معنی ایک ہی ہے، الفاظ جدا ہیں مگر معنی ایک ہی ہے۔ علی سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ کبھی علی سے محبت کر ہی نہیں سکے گا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ ایمان والوں کی پہچان، ایمان کی علامت، ایمان کی شان حضرت مولا علی کی ذات کو مقرر فرمایا گیا، اور پھر آپ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اے اللہ ان سے محبت فرما جو علی سے محبت کرتے ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں جو دعا فرمائی گئی رسول اللہ کی، وہ دعا یہ ہے کہ اے مولا تو ان سے محبت فرما جو علی سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی عداوت علی کی عداوت میں ہے،
علی کی محبت میں خدا کی محبت ہمیں میسر ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایمان والوں میں اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان کی علامت، ایمان کی پہچان جس ذات کو رسول خدا نے بنا دیا ہے، اس ذات کا تعارف اپنی اولاد کے دلوں میں اس طرح سے بچا دیں کہ ہمارے بچے نیند سے بھی جب جاگیں تو علی علی کہتے جاگ جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں محبت ہے، ان سے محبت رسول اللہ کی محبت میں ہے، اس لیے کہ جو ذکر عبادت ہے وہ عبادت کرنا اپنی اولاد کو سکھایا جانا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو جس شخصیت کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ کے درمیان اتنی مقبولیت حاصل ہے، اس شخصیت کے ذکر کرنے کو نہ کسی تاریخ کے تعین کی ضرورت ہے، نہ کسی وقت کے تعین کی ضرورت ہے، ضرورت ہے تو ایمان کی ضرورت ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ ان کا ذکر کرنے والا ہے۔ ایمان ضرورت ہے ذکر علی کے لیے، وقت اور دن کی ضرورت نہیں ہے، وقت اور دن کی صحیح سند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت قیامت تک کے ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب آنکھ کھلے علی علی کہتے کھلے، جب آنکھ بند ہو علی علی کہتے بند ہو جائے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت علی کا ذکر کرنا یہ عبادت کا حصہ ہے، عبادت ہے۔ علی سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا، ایمان کی علامت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ علی کے ذکر کے لیے آج وقت و تاریخ کو سند سے طلب کیا جا رہا ہے، اگرچہ سندن سب چیزیں ہوتی ہیں ثابت، مگر کیا شرعن کسی شخصیت اولو العزم کے ذکر کے لیے کسی وقت کے تعین کی صحیح سند شرعن ضروری ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ان کا اہل اللہ سے ہونا ہی سند ہے۔ جب بھی ذکر کرو، ذکر کرنا جائز و مباح ہوتا ہے۔ کسی اسی سے اسی سے ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے کسی علاقے کی حاجت نہیں، ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے پیارے ہیں، جن کی محبت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے دیا۔ اور جن کو مولا بنانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے دیا۔ تو ہم اسی مولا کا ذکر کرنے والے ہیں۔ جب بھی دم میں ہمارے دم ہے، دم میں دم جب تک کہ ہے، ذکر مولا علی ہوتا رہے گا، قیامت تک کے اس ذکر کی دھوم سناتے جائیں گے۔ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرار کی شان و عظمت کو خدا و رسول سے بڑھ کر کے کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، اور صحابہ سے بڑھ کر کے کوئی اس کا اعتراف کر نہیں سکتا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے شاہد عدل و انصاف ہیں کہ جس ہستی کے بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ ہستی محبوب خدا ہے۔ وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے، جن سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے۔ وہ کیسے محبت فرماتا ہے؟ خیبر کے دن کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی حضرت مولا کا ذکر خیبر کے سامنے لیا جائے تو ہمارا ایمان و ایقان ہے کہ خیبر آج بھی کانپ جاتا ہوگا، اس لیے کہ خیبر کے دمخم کو اکھاڑنے والی ہستی کو مولا علی فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس قدر انہیں مقبولیت حاصل ہے، اس مقبولیت کا ذکر ہم کرتے چلے جائیں
حدیثوں پر حدیثیں، حدیثوں پر حدیثیں سناتے چلے جائیں گے، حدیثیں سناتے سناتے ہم تھک جائیں گے، مگر حدیثیں ختم نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل ایسے شخص کو جھنڈا عطا کرنے والا ہوں جس کی شان کیا ہے؟ جس کی شان یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ویحب اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ محبت رسول کا مژدہ جنہیں عطا فرمایا گیا، محبت خدا کا مژدہ اور صحرا جن کے سر باندھا گیا، جن کے سر امامہ محبت خدا باندھا گیا، امامہ فتح و نصرت باندھا گیا، اس ذات کو فاتح خیبر مولا علی شیر خدا کہا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لأعطین الرأیت او لیأخذن الرأیت غدا رجل یحبہ اللہ ورسولہ او قال یحب اللہ ورسولہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا فرمان بتاتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات وہ ہے کہ جن سے خدا محبت فرماتا ہے، جن سے رسول محبت فرماتے ہیں، جن سے اصحاب رسول محبت کرتے ہیں اور جن سے پوری امت محبت کرتی ہے۔ محبت کا یہ حال ہے کہ جب بھی ذکر آتا ہے بے جانوں میں جان آ جاتی ہے اور بے روح جس کے جسم ہو جاتے ہیں ان جسموں میں جیسا کہ روح سرایت کر جاتی ہے۔ حال یہ ہوتا ہے ناتواں و کمزور میں طاقت و قوت کا غلغلہ پیدا ہو جاتا ہے اور محبت کا، عشق و سرور کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، ان کے ذکر میں جھومنے لگتا ہے اور دنیا کو بتا دیتا ہے کہ دنیا والوں جان لو میں کن کا غلام ہوں، وہ حیدر کرار فاتح خیبر مولا علی کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں لأم سلمة رضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأم سلمہ هذا علی بن ابی طالب لحمه لحمی ودمه دمی فهو منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ سنو، یہ علی ابن ابی طالب ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، لحمہ لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون میرا خون ہے، دمہ دمی، فرماتے ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، اور وہ میری بارگاہ میں حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام کا جیسے مقام قرب تھا ویسا مقام ان کو حاصل ہے۔ ہاں یہ کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نبی آخر الزماں ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے نبوت کے ختم ہونے کا اعلان فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ علی نبی نہیں ہیں مگر میری بارگاہ کے ایسے مقرب ہیں جیسے حضرت موسیٰ کی بارگاہ کے مقرب حضرت ہارون کو خدا نے بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ یقول الناس من شجر شتى وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرٍ وَاحِدَةٍ۔ طبرانی میں روایت ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ مختلف درختوں سے ہیں، میں اور علی ایک درخت سے ہیں۔ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے الگ الگ شجرے ہیں، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے اور ان کا میرا جسم ایک ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ غایت قرب کا بیان فرماتے ہوئے، غایت اتصال کا بیان فرماتے ہوئے یہ مثال عطا فرما دی اور بتا دیا لوگوں کو کہ لوگوں جان لو علی کون ہیں، میرے چہیتے ہیں، میرے محبوب
محبوب ہیں، تمام مسلمانوں کے مولا بنائے گئے۔ اب جب اس علی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ علی کا پھر کیا ہے، حال کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ فرماتے ہیں کہ سنو، علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ اتنے پر اکتفا ہو جاتا، اتنے پر انتہا ہو جاتی، کافی تھا، بہت بڑا مقام و فضل تھا، مگر اللہ کے رسول نے ایک اور جملہ ارشاد فرما دیا، ایمان والوں کے ایمان کو بیدار فرما دیا اور بتا دیا کہ لوگوں دیکھو کیسی شان انہیں عطا فرمائی گئی ہے۔ فرماتے ہیں والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قیامت میں حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی میرے پاس ایک ساتھ لائے جائیں گے۔ جو ذات قرآن سے جدا نہ ہو، جو ذات قرآن سے جڑی ہوئی ہے، جس ذات کے ساتھ قرآن کو فرما دیا گیا اور جس ذات کو قرآن کے ساتھ فرما دیا گیا، ایسا ساتھ فرمایا، دنیا تو دنیا ہے، حشر تک رسول اللہ نے ان کو ساتھ فرما دیا اور بتا دیا کہ یہ جدا نہیں ہونے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ ہمارے نزدیک، اوروں کے نزدیک کون معتمد ہیں کون کیا ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے نزدیک جو معتمد علماء ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، جیسے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، امام حاکم اور امام کافی اور دیگر علماء کرام، ان سب کے بیانات اور تحریرات ہمارے لیے کافی ہیں۔ نہ ہم ان سے بڑے محقق اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، نہ ان سے بڑے محقق ہونے کی ہمیں خواہش و ارمان ہے۔ ہم تو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان پر ہمیں یقین ہے، حسن ظن ان کے ساتھ ہمارا یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی لکھا تحقیق کے ساتھ ہی لکھا ہے، بے توجہی سے لکھنے والے نہیں ہیں۔ اگر بے توجہی ان سے ہوتی ہے تو کسی ایک مسئلے ہی میں کیا ہے، یہ امکان بے توجہی تو ہر مسئلے میں ممکن ہے، پھر وہ محقق علی الاطلاق کیسے ٹھہرے، محدث کیسے ٹھہرے، فقیہ کیسے ٹھہرے، امام وقت کیسے ٹھہرے، جن کے اولو العزم تحریرات کو سند کے طور پر کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے، جہاں دل میں آئے وہاں ان کی تحقیق پر حرف آ جائے، اور جہاں دل میں آ جائے وہ ایسے محقق ہوں کہ جن کی تحقیق میں کوئی کمی نہ رہے۔ یہ دو رخی چال ہم چل نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل علم بنایا اور محققین سے بنایا، اولو العزم علم والوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ ان کی تحقیقات عالیہ اور ان کے کلمات مبارکہ پر ہمارا یہ اطمینان اور یقین حسن ظن کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے تحقیق کے ساتھ ہی لکھا ہوگا۔ بے توجہی سے ایسے ویسے لکھ دینے کے لیے کسی گلی کے نکڑ کے یا کسی عام محلے کے مسجد کے امام کی سیرت پر قلم نہیں چلایا جا رہا ہے، بلکہ اس ذات کی سیرت پر قلم چلایا جا رہا ہے جسے امام الاولیاء کہا جاتا ہے، جسے اشجع الاشجعین کہا جاتا ہے، جسے فاتح خیبر کہا جاتا ہے، جسے حیدر کرار کہا جاتا ہے، جسے رسول اللہ کی بارگاہ سے من کنت مولا ہو فعلی مولا کا صحرا عطا فرمایا گیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ ہندوستان کے چوٹی کے علماء ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کثیر علماء ہیں جنہوں نے بیان کیا ہے، جنہوں نے لکھا ہے
کہ حضرت مولا علی شیر خدا کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اسی لیے ہم انہیں ولید کعبہ کہتے ہیں، یعنی کعبہ میں پیدا ہونے والے شخصیت حضرت مولا علی کہتے ہیں۔ حضرت حکیم ابن حزام بھی کعبہ شریف میں پیدا ہوئے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کعبہ شریف میں پیدا ہوئے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کس نے کہا، کہاں سے کہا، کس نے لیا، یہ سوال پر سوال آتا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کس نے کہا، کس نے لکھا، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہونے سے دین کا کون سا نقصان واقع ہو رہا ہے، کون سا عقیدہ برباد ہو رہا ہے، کون سے معاملات آپ کے برباد ہو رہے ہیں؟ کچھ برباد نہیں ہو رہا ہے تو اتنا واویلا کیوں مچایا جا رہا ہے؟ بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یعنی دل میں کچھ تو ہے جس کو تم دوسرے لفظوں سے پوشیدہ کر کے چھپا کر کے بیان کر رہے ہو۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو وہی ہو سکتا ہے، دو ہی حالتیں ہیں، ایمان کی حالت ہو سکتی ہے یا نفاق کی حالت ہو سکتی ہے۔ حالت ایمان میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے، حالت نفاق میں، نفاق کی حالت میں بغض کا غلبہ ہوتا ہے۔ محبت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان تعریف کی وہ ہر اچھی بات کو قبول کر لیتا ہے جس سے شرع میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور بغض کی حالت کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ہر اچھی بری بات کو ایسی ویسی الٹی سیدھی تعویلات سے، من گھڑت باتوں سے یا من گھڑت خیالات سے فاسد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں ایسے خیالات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایسی بولیوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کے من میں، جس کے دل میں جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ہم ہمارے دل کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے دل کو چیر کر کے دیکھو، ہزاروں ٹکڑے کر دو، ہر ٹکڑا علی علی لکھا نظر آئے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات گرامی سے متعلق خواجہ نصر اللہ الہندی المکی، ان کی کتاب ہے السیوف المشرقہ و مختصر الصواعق المحرقہ۔ اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں والمشہور فی ولادت الامیر عندنا هو أن الجاهلية كانت عاداتهم أن يفتحوا باب الكعبة في يوم الخامس العشر من رجب ويدخلونها للزيارة، فممن دخل فاطمة فوافقت الولادة ذلك اليوم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مشہور یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں 15 رجب کو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ زیارت کے لیے کھلا کرتا تھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 15 رجب سے 2-1 دن پہلے عورتوں کو داخل ہونے کے لیے موقع دیا جاتا تھا۔ انشاءاللہ اس پر بھی امام عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کو پیش کریں گے۔ یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی زیارت کعبہ کے لیے تشریف لے گئیں، اسی اثنا میں آپ کی کعبۃ اللہ شریف کے اندر ولادت ہو گئی۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے عبقریت الامام علی بیروت لبنان سے چھپنے والی کتاب ہے، عباس محمود العقاد جو لکھنے والے ہیں، وہ لکھتے ہیں ولد علی فی داخل الکعبہ، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے الاکتفاء فی اخبار الخلفاء، اس میں لکھتے ہیں کہ امہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف ولدتہ فی جوف الکعبہ وہی اول ہاشمیہ ولدت لہاشمی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن
ہاشم بن عبد مناف ہیں، یہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر حضرت مولا علی کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ اسی طریقے سے سیرت حلبیہ کے اندر روایت فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ سیرت حلبیہ کے اندر روایت فرماتے ہیں کہ ولد علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی الکعبہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ اور یہ سیرت حلبیہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ شافعی امام ہیں، شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے امام علامہ علی بن برہان الدین الحلبی الشافعی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، سیرت حلبیہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اسے اس کے تیسرے جلد میں انہوں نے اس کو لکھا۔ اسی طریقے سے الفصول المہمہ کے اندر ذکر کیا گیا کہ ولد علی علیہ السلام بمکۃ المشرفہ بداخل البیت الحرام فی یوم الجمعۃ الثالث عشر من شہر اللہ الاسم رجب۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر 13 رجب کو پیدا ہوئے۔ یہ کتاب کے یہ روایتیں پھر ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دوسری کتاب المحاسن المجتمعہ فی فضائل الخلفاء الاربعہ، امام عبد الرحمن الصفوری علیہ الرحمۃ و رضوان ہیں، جو 894 ہجری میں وصال پائے۔ 894 ہجری میں وصال پائے، لگ بھگ 400 سال کے قریب کا ان کا، بلکہ 800 سال کے قریب کا ان کا عرصہ ہوتا ہے کہ 700 سال تو ہو گئے لگ بھگ ان کا۔ 700 سال پہلے جو کتاب لکھی گئی اس کتاب میں ذکر ہے کہ کیا فرماتے ہیں، رأیت فی الفصول المہمہ فی معرفۃ الائمہ ان علی رضی اللہ عنہ ولدتہ امہ فاطمہ بجوف الکعبہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے فصول المہمہ میں دیکھا، لکھا ہوا پایا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کعبۃ اللہ شریف میں حضرت مولا علی کو جنم دیا۔ پھر اسی طریقے سے امام علی المسعودی، جن کی وصال کی تاریخ ہے 346 آج سے لگ بھگ 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ ہم 1446 ہجری میں ہیں، 346 ہجری میں ان کا وصال ہوا، یعنی 1100 سال پہلے۔ کتنے 100 سال پہلے؟ 1100 سال پہلے لکھی ہوئی بات ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھو گے تو دکھے گا، آنکھیں کھولو گے تو دکھے گا، آنکھ بند کر کے ڈھونڈو گے تو کچھ نہیں دکھے گا، آنکھ کھول کے دیکھو۔ حضرت امام مسعودی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَكَانَ مَوْلُدُهُ فِي الْكَعْبَةِ، فرماتے ہیں کہ ان کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی، آپ کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے الروضۃ الندیہ شرح التحفۃ العلویہ میں ہے کہ آپ کی ولادت فی البیت الحرام، فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَوْلُدُهُ فَوُلِدَ بِمَکَّةِ الْمُشَرَّفَةِ فِی البیت الحرام۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اسی طریقے سے البحر الزخار کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ کانت ولادتہ فی الکعبہ، فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف میں آپ پیدا ہوئے۔ اثبات الوصیہ للامام علی بن ابی طالب، یہ امام المسعودی علیہ الرحمہ صاحب مروج الذہب ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ یہ 1100 سال پہلے لکھے گزرے ہوئے بزرگ ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ وروی ان فاطمہ بنت اسد، اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ
فلما اشتد بها دخلت الکعبہ فولدته فی جوف البیت، فرماتے ہیں کہ جب ان کو آخری ولادت کے ایام آخری تھے، درد زیادہ ہوا، کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے، حضرت مولا علی کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے نزہۃ المجالس میں ذکر کیا گیا، نزہۃ المجالس میں بھی فرماتے ہیں کہ آپ ان علی ولدتہ امہ فی جوف الکعبہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہونے کا موقع اللہ نے بخشا، آپ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے اخبار مکہ فی قدیم الدہر والحدیثہ، امام ابی عبداللہ محمد ابن اسحاق الفاکہی المکی علیہ رحمت و رضوان، یہ کون ہے؟ تیسری صدی ہجری کے عالم ہیں، تیسری صدی ہجری یعنی آج سے 1100 سال پہلے کے عالم ہیں۔ آپ کی کتاب میں آپ لکھتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ وُلِدَ فِي الْكَعْبَةِ مِنْ بَنِي ہاشم مِنَ الْمُہاجِرِينَ علی ابن ابی طالب، ہاشمی خاندان میں سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ شریف میں مہاجرین میں پیدا ہوئے وہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ اب یہ ساری کتابیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں، یہ سارے علماء جو بیان کر رہے ہیں، یہ کیا اتنے سارے لوگ جھوٹ کو قبول کرنے والے ہوں گے، بے توجہی کرنے والے ہوں گے؟ اتنے سارے لوگ قبول کر رہے ہیں تو کیا تلقی بالقبول کا کچھ قاعدہ یہاں پر آئے گا بھی یا نہیں آئے گا؟ اسی طریقے سے امام آلوسی آفندی محمود آفندی آلوسی علیہ رحمت و رضوان شرح الخریدۃ الغیبیہ میں فرماتے ہیں کہ آپ کے متعلق سے حضرت مولا علی کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے، یہ معاملہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سبحان اللہ! ایک جگہ سے یا ایک مسلک کے لوگوں سے اس کا تعلق ایسا نہیں، یہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کیا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے، کہ وفی کون امیر کرم اللہ وجہہ ولد فی البیت امر مشہور فی الدنیا، فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مشہور معاملہ ہے کہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، فعن علی بن الحسین قال كنا عند الحسین فی بعض الایام واذا بنسوة مجتمعات فاقبلت امرأة منهن علينا فقلت لها من أنت؟ فقالت زيدة بنت العجلان من بني ساعدة، فقلت هل عندك شيء تحدثين به؟ قالت أي والله حدثتني بنت أم عمارة بنت عبادة بن فضلة أنها كانت ذات يوم في نساء من العرب إذ أقبل أبو طالب كئيبا حزينا، فقلت له ما شأنه؟ قال إن فاطمة بنت أسد في شدة من الطلق، ثم إنه أخذ بيدها وجاء بها إلى الكعبة فدخل بها فأجلسها فطلقت طلقة واحدة فولدت عليا كرم الله وجهه۔ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ خواتین آئیں تو ان سے ہم نے پوچھا، ان میں سے ایک خاتون سامنے آئیں، ہم نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، اس کے بعد میں اپنے قبیلے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ان سے پوچھا کہ کوئی بات آپ ہمیں اپنے جو معلومات سے ہے وہ بات بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بتا سکتی ہوں۔ وہ باتوں میں سے کون سی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک وقت پر ہم کعبۃ اللہ شریف کے پاس جمع تھے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب تشریف لائے اور وہ پریشان تھے، ان کے چہرے پر پریشانی آیا تھی۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کو درد زاہ کا وقت آ گیا ہے اور وہ ان کو ہاتھ پکڑ کے کعبۃ اللہ شریف کے اندر پہنچا دیتے ہیں، اور جب وہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پہنچ گئے اسی وقت پر ایک لمحے میں حضرت مولا علی پیدا ہو گئے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ غلام نظیفاً، فرماتے غلام نظیف کو پیدا فرمایا، پاک صاف لڑکا پیدا ہوا، پاک صاف لڑکا پیدا ہوا، آلودہ لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، پاک صاف لڑکا ہی پیدا ہوا ہے۔ اور جو پاکی و ناپاکی کے احکام ہیں یہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد آئے ہیں،
قرآن کے نازل ہونے سے پہلے پاکی و ناپاکی کے احکام تھے ہی نہیں کہ آپ اس کا قیاس اس وقت پر کرو اور سوچ کے بتاؤ کہ بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ابھی احکام ہی نہیں ہوتے، نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر پاکی و ناپاکی کا اس زمانے میں تصور کیسے؟ بہرحال بے وجہ کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ایک روایت ہے. روایتوں کا حاصل یہی ہے کہ حضرت مولا علی کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے. اب اسی طریقے سے معارج الوصول کے اندر روایت کی جاتی ہے، جمال الدین محمد بن یوسف، یہ حنفی عالم ہے، یہ 690 پر 3 ہجری کے یعنی 693 ہجری کی وفات ہے ان کی. آپ فرماتے ہیں کہ ولد کرم اللہ وجہہ فی الجوف الکعبہ، یہ آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور وہ بھی کون سی تاریخ کو؟ 13 رجب کو جمعہ کے دن پیدا ہوئے. سبحان اللہ. یہ تقریباً آج سے یہ کون سی ہے؟ 693 سے 757 ہجری، 757 ہجری بھی اگر اس کو لگا لیں تو آج تقریباً 700 سے زائد سال کا عرصہ گزر چکا ہے کم و بیش، کہ آپ اس زمانے میں لکھ چکے ہیں کہ حضرت مولا علی 13 رجب کو پیدا ہوئے. تو اتنی صدیوں سے جو چیز مشہور و معروف چلی آ رہی ہے، آج آپ کہتے ہیں کہ بھی ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے ہے، تو افسوس کی بات ہے کہ آپ کو پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی. بزرگوں کی کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے آپ نے. آپ کے من کو جو بھائے وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو نہ بھائے اسے چھوڑ دینا چاہتے ہیں. پڑھ کر کے تو دیکھیں کہ کیا لکھا گیا ہے. اسی طریقے سے مناقب آل محمد کے اندر لکھا گیا ہے، یہ امام موصلی ہیں، یہ شافعی مذہب کے تعلق رکھنے والے ہیں. شرف الدین ابی محمد عمر بن ابی شجاع الدین محمد بن عبد الواحد الموصلی ہیں. یہ ان کی وفات 657 ہجری میں ہوئی، یعنی سب 700 سال پہلے کے بزرگ ہیں. انہوں نے کیا لکھا ہے کہ حضرت مولا علی کے ولادت کعبۃ المعظمہ میں پیدا ہوئی. مولدہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولودہ فی الکعبۃ المعظمہ، یعنی آپ کی ولادت کعبہ معظمہ میں ہوئی. اسی طریقے سے دوسری کتابوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ مناقب امام علی ابن ابی طالب، ابو الحسن علی بن محمد الشافعی یہ کتاب لکھنے والے ہیں. یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. فرماتے ہیں کہ فولدت غلاما مسرورا نظیفا منظفا، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے ایسے پاک صاف ستھرے غلام کو یعنی بچے کو جنما کہ جس کی خوبصورتی کی مثال نظر نہیں آتی. اسی طریقے سے نظم و درر السمطین میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی امام جمال الدین محمد بن یوسف، یہ بھی حنفی عالم ہے، 750 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. آپ فرماتے فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف وہی اول ہاشمیہ ولدت لہاشمین، وروی انہ لما ضربها المخاض ادخلها ابو طالب الکعبہ بعد العشاء فولدت فیہا علی ابن ابی طالب. فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ یہ سب سے پہلی ہاشمیہ ہیں جنہوں نے ہاشمی شہزادے کو جنما، اور یہ بھی کہ آپ کو عین درد ذا کے وقت پر کعبۃ اللہ میں داخل کر دیا گیا، تو اس وقت پر حضرت مولا علی کی کعبۃ اللہ شریف میں ولادت ہوئی. اسی طریقے سے فرائد السمطین میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت مولا علی کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے. اور اسی طریقے سے کفایت الطالب میں دیکھا جائے تو کفایت الطالب میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت مولا علی کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے. ولد فی الکعبہ، آپ کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے. یہ بھی شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. کفایت الطالب لکھنے والے یہ شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے لکھا ہے. اسی طریقے سے تاریخ الموصل، اس کو امام الازدی نے لکھا ہے کہ یہ 334 ہجری کے ہیں. 334 ہجری کے یعنی لگ بھگ 1100 سال پہلے کے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں وکان ولد فی الکعبہ، فرماتے ہیں وکان ولد فی الکعبہ ولم یولد فیہا خلیفۃ غیر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے، ان کے علاوہ خلفاء میں سے کوئی بھی کعبۃ اللہ شریف میں پیدا نہیں ہوا. معاذ اللہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ خلفاء ثلاثہ کا مقام و مرتبہ کم ہو گیا. ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، عظمت والا ہے، عظیم ہے، بلند و بالا ہے.
وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، یہ ان کی خصوصیات میں سے ہیں، انہیں یہ نعمتیں بخشی گئی ہیں، تو یہ خصائص سے جو چیز تعلق ہے اس سے آپ خصائص کو ہی ختم کر دینا چاہو گے تو یہ چیز کبھی قیامت تک کے نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت تک کے جو تاریخ ختم نہیں ہو سکتی ہے، ان تاریخوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، ان باتوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، آج دنیا میں الگ الگ طرح کے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، الگ الگ سوچ رکھتے ہیں اور الگ الگ بات بتاتے ہیں۔ ان باتوں سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ ان باتوں سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی یا تو اپنی کم علمی کی دلیل دینا چاہتا ہے، یا تو پھر کسی پر طعنہ کرنا چاہتا ہے، یا تو جو مسلمانوں کے درمیان جو چیز مشہور و معروف ہے اس مشہور و معروف چیز کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور مسلمانوں کو ایک نئے پریشانی والے فکر والے ماحول میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ مسلمان چین سے جی نہ سکے۔ نئی بات ان کے سامنے لا کر کے یہ کرنا چاہتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے رہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کو بڑھاوا ملتا رہے اور نفرتیں کرتے رہیں، یہ خیال ان کا ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ رکھا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان ازالۃ الخفا میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کے مناقب میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آپ کعبۃ المکرمہ میں کعبۃ المشرفہ میں پیدا ہوئے۔ ومن مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ التي ظہرت حین ولادته انه ولد فی جوف الکعبۃ المشرفہ، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کے مناقب میں سے ایک منقبت یہ بھی ہے، ایک شان والی بات یہ بھی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے تو وہ ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی علیہ رحمت و رضوان یہ بھی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے درج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم ہے۔ ان کی کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ وروی ان فاطمۃ الکبریٰ وضعت علیاً فی جوف الکعبہ، فرماتے ہیں کہ روایت کی گئی ہے کہ فاطمہ کبریٰ یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر جنم دیا۔ یہ روایت ساری روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ذہن میں آنے والا، دل میں اٹھانے والا کسی انجان شخص کی طرف سے بڑھایا ہوا جملہ نہیں ہے کہ بھئی اٹھا دیا اور بول دیا، سنا دیا، چلا گیا، نہیں۔ اسی طریقے سے تاریخ خمیس میں دیکھتے ہیں تو ولد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی الکعبہ، تاریخ خمیس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے سیرت مصطفیٰ جان رحمت، یہ ہندوستان کے عظیم عالم ہیں محمد عیسیٰ قادری رضوی صاحب، انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی تحریرات سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اصحاب و اہل بیت اطہار کی سیرت پر جو چند جھلکیوں کو ذکر کیا گیا، ان تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور کچھ چیزیں جو اس میں تحریر میں لا نہ جا سکی تھیں یا کوئی چیزیں جو رہ گئی تھیں، جو ان کی سیرت کے پہلو میں جن چیزوں کے بیان کی ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے اپنی تحقیق سے ان چیزوں کو شامل فرمایا۔ ان میں سے ان کی تحقیق سے جو انہوں نے ایک چیز کو شامل فرمایا وہ چیز کیا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں سیرت مصطفیٰ جان رحمت میں محمد عیسیٰ قادری رضوی صاحب ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ اہل سیر کہتے ہیں کہ ان کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی، یہ قدیم الاسلام تھے، یعنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سے بھی تھے، اور کعبۃ اللہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ بیان کرنا اور اس کا ذکر کرنا کیا بتاتا ہے؟ بات یہی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کعبہ شریف میں ولادت ہونا یہ ایک من گھڑت اور جھوٹی بات نہیں ہے، اتنے سارے علماء اسلام نے اس کو قبول کیا ہے اور باقی رکھا ہے، اور باقی رکھنے کے بعد میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا ذکر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں وفی مستدرک الحاکم ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ ولد ایضا فی داخل الکعبہ،
مستدرک امام الحاکم کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے شرح شفا ملا علی قاری کی ہے، آپ اس میں حکیم ابن حزام کے ترجمے کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مستدرک امام حاکم کی کتاب ہے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت مولا علی بھی کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ امام ملا علی قاری علیہ رحمۃ و رضوان جیسے نقاد حدیث جن کو کہا جاتا ہے، جن کی موضوع حدیثوں پر کتاب لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو اگر موضوع جانا ہوتا تو اس کو باقی کیوں رکھتا، یہاں پر اس کا ذکر کیوں کرتے؟ انہوں نے اس چیز کو باقی رکھا اور اس کا ذکر کیا اور بتایا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، درست ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ازالۃ الخفا کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ ہے، جس کا عربی ترجمہ ہوا ہے، عربی ٹرانسلیشن ہوا ہے۔ اس کا عربی ٹرانسلیشن کرنے والے شیخ الحافظ غلام محمد بن محی الدین بن عمر الاسلمی ہیں۔ انہوں نے اس کو فارسی سے جو ہے عربی میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے اور اس کو لکھا گیا ہے۔ تو عربی میں جو لکھا گیا ہے اس میں آپ لکھتے ہیں کہ وَالصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ أَنَّ عَادَةُ الْجَاهِلِيَّةِ أَن يَفْتَحَ بَابَ الْكَعْبَةِ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ عَشَرِ مِنْ رَجَبَ وَيَدْخُلُونَ جَمِيعًا لِلزِّيَارَةِ وَكَانَتِ الْعَادَةُ أَنَّ النِّسَاءَ يَدْخُلْنَ قَبْلَ الرِّجَالِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَقَدْ كَانَتْ فَاطِمَةُ قَرِيبَةُ الْوَضْعِ فاتفق ان ولدت هناك لما اصابها من شدت المزاحمة والمجاذبة او كما قال۔ فرماتے ہیں کہ یہ واقعات دو چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک واقعے کی نفی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی دیگر واقعوں کی نفی کی گئی، اس کے درمیان میں صحیح واقعے کو ذکر کیا، صحیح واقعے کو ذکر کیا جس کی نفی کی گئی۔ وہ نفی کا واقعہ کیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو وحی آئی کہ کعبے میں جا کر کے حضرت علی کو جنم دو، تو یہ بات غلط ہے کہ فاطمہ بنت اسد پر وحی آ ہی نہیں سکتی ہے، وہ انبیاء میں سے ہے ہی نہیں، تو ان پر وحی کیسے آ سکتی ہے؟ لہٰذا یہ بات جھوٹ ہے۔ پھر اسی سے متصل آپ لکھتے ہیں، فارسی میں لکھتے ہیں اور مشہور روایت چنی است، آپ فرماتے مشہور روایت ایسے ہے، وہ روایت مشہور چنی است کہ معمول اہل جاہلیت بود کہ روز 15 رجب در کعبہ راہ میں کشادن وہ برائے زیارت دروں آن خانہ مبارک درمی آمدن۔ فرماتے ہیں کہ مشہور روایت یہ ہے کہ 15 رجب کو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا تو لوگوں کو زیارت کے لیے اندر جانے کا موقع دیا جاتا تھا، اور عادت اس زمانے کے لوگوں کی یہ تھی کہ مردوں کے جانے سے 2-1 دن پہلے عورتوں کو جانے کا موقع دیا جاتا تھا۔ تو انہی دنوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کی زیارت کو تشریف لے گئیں، جبکہ آپ کے ایام حمل مکمل ہو چکے تھے۔ آپ نے سوچا پھر 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا کعبے کی زیارت کے لیے، اب موقع ہے، تھوڑی سی ہمت کر کے میں چلے جاؤں گی، تھوڑا سا درد ہے، میں جا کے زیارت کر کے آ جاؤں گی، اس کے بعد میں اس کے لیے جو معاملات ہیں وہ دیکھا جائے گا۔ آپ وہاں قریب پہنچتی ہیں تو اس زمانے میں بھی سیڑھیاں نہیں ہوا کرتی تھیں جیسے آج کے زمانے میں نہیں تھی، وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ کوئی جو ان خواتین کے جو چڑھنے والی ہیں تو ان کے کوئی رشتہ دار، ان کے جو محارم ہیں، وہ انہیں ہاتھ لگا کر کے اوپر چڑھا دیا کرتے۔ تو ایک چڑھنے میں اترنے میں جو ان کو جو طاقت لگی اور ان کو جو اٹھایا گیا، اس اٹھانے میں اور چڑھنے میں ان کے پیٹ پر وزن آیا، اور اسی اثنا میں آپ کعبہ شریف میں اندر گئے کہ فوراً حضرت مولا علی پیدا ہو گئے۔ اس روایت کو حالانکہ تحفہ اثنا عشریہ یہ کتاب کو رد شیعہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، ان کا رد کیا، اس رد کے درمیان بھی اس روایت کو باقی رکھا اور صحیح و مشہور روایت کے ساتھ اس کا مشہور روایت کے ساتھ ذکر کیا۔ اردو فارسی سے عربی میں ترجمہ کرنے والے نے مشہور روایت کا صحیح ترجمہ کیا، صحیح سے ترجمہ کیا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ روایتیں جن کا آپ ذکر کر کے منع کر رہے ہیں، نہ ہونا بتا رہے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر خود ہی مبہوم، یہ ایسی ہیں کہ جس کا کوئی اصل نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی سر نہ جس کا کوئی پیر بولا جاتا ہے۔ یعنی صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، کتاب کو آگے پیچھے پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، آپ آگے چل کر کے دیکھیں کہ بھئی اس زمانے کے الیاس ستار قادری صاحب کی بھی کتاب ہے کرامات شیر خدا، ان کی ایک کتاب ہے کرامات شیر خدا، اس میں انہوں نے جو ہے بہت زمانے پہلے وہ کتاب لکھی تھی، اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ 13 رجب کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے۔
آج انہی کی تنظیم سے اس کے خلاف بڑے زور و شور سے کام کیا جا رہا ہے۔ افسوس ہے کہ بھئی جس چیز کا تسلیم کرنا آپ نے پہلے ہی کر لیا تھا، آج اس چیز سے اس قدر انکار یا اس چیز پر آپ کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے نادان قسم کے لوگ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ واللہ عالم، ان کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے اللہ بہتر جانے۔ مگر بات تو یہ ہے کہ بھئی کام کوئی بھی کرے، کام وہ ہونا چاہیے کہ جس سے کسی کو شرمندگی کا سبب نہ ہو، بات وہ ہونی چاہیے کہ جس سے کسی کو پریشانی کا سبب نہ ہو۔ یہ ساری اتنی روایتیں اور بھی مزید میرے پاس اتنے حوالے ہیں اور بھی روایتیں ہیں کہ جس کو سناتے چلے جائیں گے پوری رات گزرتی چلی جائے گی۔ 200 سے زائد میرے پاس الحمدللہ حوالے موجود ہیں۔ تذکرۃ الخواص میں امام سبط ابن الجوزی فرماتے ہیں جو 654 ہجری کے ہیں، آپ فرماتے ہیں وروی أن فاطمة بنت أسد كانت تطوف بالبيت وهي حامل بعلي فضربها الطلق ففتح لها باب الكعبة فدخلت فوضعته فيها۔ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے وقضا حکیم ابن حزام ولدت امہ فی الکعبہ، فرماتے دو لوگ کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے، ایک حضرت مولا علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے اور ایک حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہونے کا یہ ذکر تو ہوا تذکرۃ الخواص سے، اور پھر اب آپ دیکھیں کہ علامہ کافی علیہ رحمت و رضوان ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے کلام کو امام اہل سنت شوق سے سماعت فرمایا کرتے ہیں۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ ایک صاحب آئے، وہ جو حضرت شاہ نیاز علیہ رحمت و رضوان کے عرس میں کچھ لوگ تشریف لائے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور میں آپ کے سامنے کچھ نعت پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں، کوئی نعت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا، امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان نے انہیں پڑھنے کے لیے اجازت دی اور فرمایا کہ کس کا کلام پڑھنا چاہتے ہو؟ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں دو لوگوں کا کلام بڑے شوق سے سنتا ہوں، دو کے علاوہ دوسروں کا کلام میں سنتا نہیں ہوں۔ وہ دو لوگ کون ہیں کہ جن سے امام اہل سنت کلام سنتے ہیں؟ وہ کلام سننے والی شخصیات کون ہیں کہ جن کا کلام امام اہل سنت شوق سے سنتے ہیں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک تو برادر مکرم حضرت حسن رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان ہیں، ان کا کلام آپ برصد شوق سماعت فرمایا کرتے تھے اور بڑے شوق سے آپ سماعت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ جن کا کلام، ایک اور شخصیت کا جو کلام آپ سماعت فرمایا کرتے تھے وہ حضرت علامہ کافی علیہ رحمت و رضوان ہیں کہ جن کے کلام کو امام اہل سنت بڑے شوق سے سماعت فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اول یہ حضرت کافی علیہ رحمت و رضوان اور علامہ حسن رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا کلام اول سے آخر تک شرع کے دائرے میں ہے، شروع سے آخر تک شرع کے دائرے میں ان کا کلام ہے۔ آپ یہی ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شرع کے دائرے میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شروع سے آخر تک کے جن کے کلام کو دیکھ لیا گیا وہی اس کلام کی اصل ہوگی اور وہی اس کلام کا صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو معاملہ ہوگا۔ امام اہل سنت کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ علامہ حسن رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کے کلام کو امام اہل سنت کی بارگاہ میں بہت ہی بڑی مقبولیت حاصل تھی، اور اسی طریقے سے علامہ کافی علیہ رحمت و رضوان کے کلام کو امام اہل سنت کی بارگاہ میں بہت بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ علامہ کافی علیہ رحمت و رضوان کے کلام سے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے پورے کلام میں صرف ایک لفظ ہے رعنا، وہ لفظ جا بجا استعمال ہوا ہے، وہ چیز کا استعمال مناسب نہیں، اس ایک لفظ کے علاوہ باقی ان کی پوری شاعری اول سے آخر تک کے شرع کے دائرے میں ہے۔ علامہ کافی علیہ رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ علامہ کافی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں تولد وہ ہوئے کعبے کے اندر، عجب رتبہ ہے شاہ لا فتح کا۔ یعنی علامہ کافی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک بھی امام اہل سنت کعبۃ اللہ یعنی علامہ کافی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک بھی یہ بات مسلم ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہی پیدا ہوئے۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہونے کو جب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا اور ان کی کتاب کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان شروع سے آخر تک کے شرع کے دائرے میں ہونا بتانا، ان کے کلام کو شرع کے دائرے میں ہونا بتانے کے ساتھ ساتھ آپ صرف ایک لفظ کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ایک لفظ کے علاوہ ان کی پوری کے شاعری ان شریعت کے دائرے میں ہے، آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اب یہ بیان فرما دیا ہے تو اب اس کے بعد میں یہ بات جب اس میں ذکر آ گئی کہ اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے، انہوں نے ذکر کیا ہے، تو یہ ذکر کرنا کیا بتاتا ہے؟ یہ ذکر کرنا کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ رب العزت
نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہونے کی ایک خصوصیت بھی آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ان بہت ساری خصوصیتوں میں یہ بھی ایک خصوصیت ہے جو آپ کو عطا فرمائی گئی ہے۔ ایسی ہی ہزاروں خصوصیتیں ہیں، نہ جانے ہم کتنا شمار کریں گے، کتنا اس کو گنتے رہیں گے، ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے، مگر ان خصوصیتوں کو ہم شمار نہیں کر سکیں گے جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملی ہے۔ حاصل صرف یہ ہے کہ اور آگے کی طرف آپ چلیں، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، تذکرہ مشائخ قادریہ، تذکرہ مشائخ قادریہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اس میں لکھتے ہیں کہ تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ میں ذکر ہے کہ صفحہ نمبر 88 پر ہے کہ ولادت باسعادت سے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت بروز جمعہ محرم یا رجب المرجب کی 13ویں تاریخ واقع فیل سے 30 سال بعد خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے اندر ہوئی۔ اب یہ بیان جو اس میں بیان کر دیا گیا ہے، یہ بیان جو اس میں ہو گیا ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ جب اس میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے تو اس کتاب کے لکھنے والوں نے کیا اس چیز کی تحقیق کے بغیر ہی یہ کتاب لکھ ڈالی تھی؟ کیا اسی طریقے سے انہوں نے کوئی چیز کی تحقیق کی نہیں تو جو یہاں پر لکھ دیا گیا ہے؟ اور چلیں آگے چلے، اصح التواریخ ہے، اصح التواریخ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لکھنے والے تاج العلماء سید اولاد رسول محمد میاں مارح ربی قدس سرہ علیہ رحمت و رضوان ہیں جو لکھنے والے ہیں۔ اصح التواریخ آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ولادت مبارک جمعہ کے دن رجب المرجب کی 13ویں تاریخ واقع فیل سے 30 سال بعد خانہ کعبہ کے اندر مکہ معظمہ میں آپ پیدا ہوئے۔ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے سے متعلق جو روایتوں کو علماء اکرام نے قبول کیا اور جو اس کا ذکر کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ایسی ایسی نعمتوں سے مالا مال کیا گیا ہے کہ جس کا بیان اور ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے مالا مال بھی کیا اور ان نعمتوں کو سمجھنے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے متعلق ہمیں مزید کسی اور حاجت اور مزید کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں جو ان علماء کرام نے جو ذکر فرمایا ہے، ان علماء کرام کا ذکر کرنا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ان علماء کرام کا ذکر کرنا جو 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی، اس کے لیے بھی ہمارے لیے مزید کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے۔ کسی اور جگہ سے اس کا ہونا، کسی اور جگہ سے اس کا نہ ہونا، اس سے ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا ہے، اس سے ہمیں کوئی حاجت ہی نہیں، اس سے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا ہے، اور اس شان بیان کرنے کے لیے شریعت کا ایک ضابطہ ہے، شریعت کا ایک طریقہ ہے کہ جو ضعیف سے ضعیف تر روایت بھی ہوتی ہے تو باب الفضائل کے اندر قبول کی جاتی ہے۔ بالفرض اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ کے نزدیک یہ ضعیف سے ضعیف تر روایت ہے، پھر بھی اس میں کیا خرابی ہے، کون سی اس کے اندر پریشانی ہے، کیا اس میں شرعی نقصان واقع ہوتا ہے، کون سی اس میں ایسی خرابی ہے کہ جس کو آپ بیان کر نہیں سکتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ کوئی خرابی تو یہاں پر پوشیدہ نہیں ہے، بات کوئی نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ ذکر علی برداشت نہیں ہو رہا ہے، حضرت مولا علی کا ذکر برداشت نہیں کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولا علی کا ذکر جب بھی ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن و فکر میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات آتے ہیں اور کیسے کیسی باتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور کیسے کیسے لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ توجہات اور توجیہات آ جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان سارے لوگوں نے جو مشہور ہونے کا ذکر فرمایا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور ہونے کا، کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہونے کا ذکر فرمایا، اس کے متعلق سے اب یہاں پر امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ اگر مشہور ہو تو اس پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے شرع مطہر میں مشہور بین الجمہور ہونے کے لیے وقت عظیم ہے، اور مشہور عند الجمہور ہی 12 ربیع الاول ہے، یعنی 12 ربیع الاول شریف سرکار کی ولادت ہے یا نہیں ہے، اس پر سوال ہے۔ امام اہل سنت کی تحقیق میں 8 رجب ہے، اور مشہور سب کے نزدیک 12 رجب ہے، 12 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول امام اہل سنت کی تحقیق میں ہے،
اور 12 ربیع الاول پوری دنیا میں مشہور ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 12 ربیع الاول ہے، اور علم حیات و زیجات کے حساب سے روزہ ولادت شریف 8 ربیع الاول ہے، کما حققناہ فی فتاوانا، فرماتے ہیں کہ ہم نے جس طریقے سے 8 ربیع الاول شریف کا سرکار کی ولادت ہونے کا علم حیات و زیجات و حساب کے اعتبار سے ثبوت پیش کیا ہے وہ ہے، مگر مشہور لوگوں کے درمیان کیا ہے 12 ربیع الاول شریف ہے، تو 12 ربیع الاول شریف ہی پر عمل ہونا چاہیے۔ تعامل مسلمین حرمین شریفین و مصر و شام بلاد اسلام ہند و ہندوستان میں 12 ہی پر ہے، اسی پر عمل کیا جائے، اور روزہ ولادت شریف اگر 8 بالفرض غلط 9 یا کوئی تاریخ ہو، جب بھی 12 کو عید میلاد کرنے سے کون سی ممانعت ہے؟ اسی طریقے سے اگر مان لو بالفرض اس دن کوئی ولادت نہیں ہوئی، تب بھی اگر اس دن پر ولادت کرنے میں کیا خرابی ہے؟ ہر جگہ پر تشبہ کا الزام کافی نہیں ہوتا ہے۔ اب تاج الشریعہ جن کی شہرت ہے، علامہ اختر رضا خان صاحب ازہری علیہ رحمہ، وہ ان کی کتاب فتاوی تاج الشریعہ، اس میں ان سے سوال ہوا ہے، جلد نہم میں سوال ہوتا ہے کہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب قبلہ محترم برکت سجادہ نشین اختر رضا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کراتے ہیں، جبکہ حضور مفتی اعظم ہند کے شجرہ میں حضرت امام جعفر صادق کی وصال شریف 15 تاریخ ہے، تو ہم لوگ 15 تاریخ کو کرائیں یا 22 تاریخ کو؟ حضور یہ فاتحہ نوٹ، حضور یہ فاتحہ 22 رجب المرجب کو زیادہ تر شیعہ حضرات کرتے ہیں، یہ 22 تاریخ کو وہیں سے شروع ہوئی ہے، 22 تاریخ وہیں سے شروع ہوئی ہے، ان کا ذکر ہے، یعنی 22 تاریخ کا شروع ہونا ہی وہیں سے ہے، اور زیادہ تر اس تاریخ کو وہی لوگ کرتے ہیں، کیا ہم لوگ بھی اسی تاریخ کو کر سکتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ عوام میں 22 رجب ہی کی فاتحہ رائی جو معمول ہے، جس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہاں یہ بات بھی کچھ حرج کا باعث نہیں کہ شیعہ اس تاریخ کو فاتحہ کرتے ہیں کہ افعال مباحہ و حسنہ میں مشابہت ہو جانا کچھ مذائقہ نہیں رکھتا، ہاں قصد تشبہ بشیعہ وغیرہ ہم خود مذموم و ممنوع ہے۔ در مختار میں ہے فإن التشبہ بہم لا یکرہ فی کل شیء بل فی المذموم و فیما یقصد بہ التشبہ، فرماتے ہیں اور اگر کوئی بے زعم مشابہت تاریخ مذکورہ کو کرے اختیار ہے۔ آج کون ہے جو غیروں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے؟ ہمیں تو کیا حاجت ہے، ہمارے اتنے سینکڑوں علماء نے جب یہ تاریخوں کو لکھا ہے، اس بات کو بیان کیا ہے، تو ہمیں اور دوسری طرف ہاتھ پھیلانے کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہ تمام قاعدوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 13 رجب کو یوم ولادت مولا کائنات منانا کسی بھی طریقے سے ناجائز نہیں ہوگا، بلکہ یہ کام کرنا جائز ہے، مباح ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر و خیر و برکت ہے، اور الحمدللہ ہمارا اطمینان ہے ان علماء پر کہ ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ انہوں نے جو لکھا ہے تحقیق سے ہی لکھا ہے، غفلت سے بے توجہی میں انہوں نے نہیں لکھا ہے۔ اگر ان پر اسی طریقے سے ہم غفلت و بے توجہی کا الزام دیتے چلے جائیں گے تو کتنے بڑے بڑے مسئلے آ جائیں گے، جس میں اختلاف کرنے والا بھی ان پر یہی الزام دے گا کہ بھئی انہوں نے غفلت سے لکھ دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے بے توجہ سے لکھ دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھئی تم محقق نہیں ہو سکتے ان کے جیسے، انہوں نے اپنے آپ کو خلوص و للہیت میں اس مقام پر پہنچایا کہ دنیا ان کے علم، تقوی، زہد و ورع کا سکہ مانتی ہے، لوہا مانتی ہے، دنیا انہیں تسلیم کرتی ہے، اور ان کی تحقیقات عالیہ میں جب یہ چیز ثابت ہے تو پھر اسے اور مزید کی کیا حاجت ہے؟ مدارج النبوت میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے، مدارج النبوت میں بھی ہے، ازالۃ الخفا میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے تحفہ اثنا عشریہ میں بھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا، اور بھی جتنی کتابوں کو ذکر کیا، اور بھی میرے پاس اس نے جتنی کتابوں کو میں نے ذکر کیا اس سے دگنی تعداد میں میرے پاس کتابوں کی فہرست موجود ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم بے دلیل کے غیروں کے تتبع میں کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم ہمارے اکابر علماء کی تحقیقات کی روشنی میں عمل کرنے والے ہیں، ان کے تحقیقات میں یہ چیز ثابت ہے تو ہم اس ثابت چیز کو عمل میں لاتے ہیں، اور یہ معمول زمانے دراز سے ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک کے ہوتا رہے گا۔ یہ چند جملے اور چند باتیں بولنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج ہر جگہ دیکھو سادات یا سادات کے چاہنے والے، خاص کر اہل بیت سے محبت کرنے والوں پر خارج ملت ہونے کا، خارج عقیدہ ہونے کا، بد عقیدہ ہونے کا نہ جانے کیسا کیسا سنگین الزام لگا دیا جاتا ہے، اور اس پر الزام یہ ہے کہ ان کی تحقیق میں وہ چیز ثابت نہیں، اور ان کی تحقیق میں ثابت نہیں۔ جب بزرگ علماء کا حوالہ پیش کر دیا جاتا بولتے نہیں ان سے غفلت ہوئی ہوگی،
بھائی جب ان سے غفلت ہونا ممکن ہے تو تم سے غفلت ہونا ممکن کیوں نہیں ہے؟ کون سی چیز نے تمہیں غفلت سے بچا لیا؟ کون سی تحقیق تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے؟ اگر ایسے ہی دیکھا جائے تو ہزاروں مسئلے کھل جائیں گے جس میں اکابر علماء سے غفلت ہونا ممکن ہوگا، اور ہزاروں مسئلوں کی تحقیق پھر سے شروع ہو جائے گی، اور جس پر زمانے دراز سے صدیوں سے اہل سنت کا اتفاق اور عمل چلا آ رہا ہے، وہ مسئلوں کے اندر ایسا افتراق پیدا ہوگا کہ جس کے دروازے کو روکنا نہ آپ کے بس کی بات ہوگی نہ کسی اور کے بس کی بات ہوگی۔ خدا را اہل سنت کو توڑنے سے بچاؤ، اہل سنت کو جوڑنے کی کوشش کرو، اور جو عاشقان اہل بیت ہیں ان کی محبت کو ٹھیس مت پہنچاؤ، ان کی محبت کی قدر کرو۔ کہ افسوس کی بات ہے کہ تم غافل زندگی گزار رہے ہو، چند ذکر کرنے والوں کے ذکر کرنے کو بھی ان کو روک دیتے ہو، یہ تاریخ نہیں وہ تاریخ نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی تاریخ مسلم تھی تو آج تک آپ نے ان تاریخ پر اہتمام کیوں نہیں کیا؟ اگر مسلم کوئی تاریخ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ محبت کا دعویٰ ہے، خلیفہ راشد ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ان کی تاریخ آپ کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، آپ کو اگر محفوظ نہ ہونے کا آپ کے پاس دعویٰ ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، اگر محفوظ ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل سے کیوں غافل ہیں اور پھر نہ ہونے کا یہ واویلا کیوں مچائے ہیں؟ یہ سارے علماء جو اہل سنت کے ہیں جنہوں نے بیان کیا، کیا وہ تحقیق سے اس قدر دور تھے کہ آج آپ نے اس تحقیق کے میدان کو کامیابی کے ساتھ مکمل سیر کر لیا آپ نے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو باقی رکھو، جو چیزیں جیسی ہیں ویسے رہنے دو، اپنے فکر کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اہل سنت میں افتراق کی کوشش مت کرو، اور بے وجہ کے الزامات دے کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کے وقت کو آواز نہ دو۔ یاد رکھو قیامت دور نہیں ہے، اور قیامت کے دن جواب آپ کو بھی دینا ہے، ہم کو بھی دینا ہے۔ ہم ان علماء راسخین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان امور کو تسلیم کرتے ہیں جن امور کو انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کر دیا۔ ہمارا یقین ہے، بلکہ حسن ظن ملحق بہ یقین ہے کہ انہوں نے تحقیق کے ساتھ ہی اس چیز کو لکھا ہے، سچا اور درست جان کر ہی لکھا ہے۔ آج کے جیسے تحقیق میں ناانصافی کرنے والے لوگ وہ نہیں تھے، وہ تحقیق کا حق ادا کرنے والے لوگ تھے، تحقیق کے ساتھ لکھنے والے تھے۔ فروعی مسائل میں اختلاف ہو جانا الگ بات ہے، مگر جو چیزیں ثابت ہیں ان ثابت چیزوں کا اختلاف کر کے اس کو ختم کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ عزیزو، حضرات اہل بیت کی محبت کو ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے کسی دن کے اہتمام کرنے کو ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو یہی دلیل ہے کہ اہل بیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ چاہے وہ 13 رجب ہو، چاہے وہ 14 رجب ہو، چاہے وہ 15 رجب ہو، چاہے وہ 18 ہو، 16 ہو، 17 ہو، 22 ہو، جو بھی دن ہو، جب بھی ذکر کیا جائے گا ان کا، وہ ذکر کرنا جائز ہوگا اور درست رہے گا، کار ثواب رہے گا۔ کوئی اور کرتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہے، وہ اپنی قبر کی فکر کرتا ہے، ہم اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں، اور جو منع کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قبر کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمیں سچی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اسے معاف فرما، جو حق و صحیح کہا گیا اسے قبول فرما۔ پروردگار جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ مولا ہماری جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پوری فرما۔ مولا تیرے محبوب بندے ولید کعبہ حضرت مولا علی کی پیدائش ولادت کے صدقے میں مولا ہمیں رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ مولا جو بیمار آئے ہیں مولا ان کی بیماریوں سے انہیں شفا عطا فرما۔ پروردگار ہم تمام کو ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا و آخرت کی خوبیوں سے مالا مال فرما۔ مولا جو بھی اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کی اولاد ہے انہیں با اخلاق با کردار فرما۔ پروردگار دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں سے سرفرازیاں عطا فرما۔ مولا تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ پروردگار تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں، بالخصوص حضرت مولا کائنات کے صدقے و طفیل میں مولا ہم تمام پر تیری رحمتوں کو جاری و ساری فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی الملاء صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فاتحہ کا تبرک وغیرہ بھی لے کر کے جائیں، کھانے کا انتظام ہے۔